کہانی آنسو نہیں تھمتے پارٹ 2۔ مائرہ کو شروع سے ہی خود پر اعتماد تھا۔ وہ ایک نڈر لڑکی تھی، مگر تھی تو لڑکی، جو معاشرے میں ایک کمزور ہستی گردانی جاتی ہے۔ وہ اپنی ہر بات مجھے بتا دیا کرتی تھی۔ صد افسوس کہ اپنے اس خوف سے آگاہ نہ کیا جو آخری وقت اس کے دل میں تھا، ورنہ وہ یہ کیوں کہتی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے۔ یہ بات آج تک میں سوچتی ہوں تو افسوس کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہوں۔ بہرحال وہ شفاق انسان گرفتار نہ ہو سکا کہ جس نے مائرہ پر ایسا ظلم ڈھایا تھا کہ ایک پھول جیسی کمسن لڑکی کو ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس باوجود کوشش کے قاتل کا سراغ نہ لگا سکی، یہاں تک کہ 2 ماہ گزر گئے۔ میں ابھی تک خالہ کے پاس تھی۔ مجھے مائرہ کے اس دنیا سے چلے جانے کا اس قدر ملال تھا جیسے میری روح نکل گئی ہو۔ جانتی تھی کہ وہ خالہ کی لے پالک مگر میری سگی بہن ہے، میری ہم شکل، اور ہم اس دنیا میں اکٹھی آئی تھیں۔ اے کاش اکٹھی ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت کہ وہ چلی گئی لیکن میں ابھی زندہ تھی۔ وقت ہر زخم مندمل کر دیتا ہے، لیکن دکھ کے دنوں میں وقت بھی دھیرے دھیرے انسان کے وجود پر اپنے بھاری قدموں سے چلتا ہوا گزرتا ہے۔ خالہ کی لے پالک ضرور تھی، مگر مائرہ کو انہوں نے اس کے جنم دن سے گود لیا تھا۔ وہ اسے سگی اولاد جیسا ہی سمجھتی تھیں، اس کی ہر فرمائش پوری کرتی تھیں، تبھی تو وہ اتنی لاڈلی اور ضدی ہو گئی تھی۔ جب تک اپنی بات نہ منوا لیتی آرام سے نہیں بیٹھتی تھی۔ پولیس کسی حال میں میرے چچا اور ان کے بیوی کے دکھ کا مداوع نہ کر سکی۔ یہ دکھ اس وقت سوا ہو جاتا ہے جب قاتل گرفتار نہ ہو، اس کا سراغ بھی نہ ملے۔ ایک دن میں نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا جس میں جرم کا سراغ اور پولیس کے کردار کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ لکھا تھا کہ ہمارے یہاں برسوں سے پولیس کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ مشتبہ لوگوں کو پکڑا، مار پیٹ کی، اس طرح اصل مجرم ہاتھ آ گیا تو ٹھیک، ورنہ کسی بے گناہ کو پھنسا دیا۔ بیرون ملک اور دیگر طریقے بھی مجرم تک پہنچنے کے لیے بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ وہاں ایک بہت پرانا خیال یہ بھی ہے کہ قاتل جائے واردات کے آس پاس بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ پڑھ کر میرے ذہن میں آیا ہو سکتا ہے کہ مائرہ کا قاتل بھی آس پاس موجود ہو۔ میری صورت مائرہ سے ہو بہو ملتی تھی۔ اگر اس کے کپڑے پہن کر اس راستے سے گزروں جس سے گزر کر وہ روز ہمارے گھر آتی تھی تو یقیناً قاتل مجھے دیکھ کر ضرور چونک جائے گا۔ ایسے میں وہ یقیناً خود پر قابو نہ رکھ سکے گا۔ اپنا یہ خیال میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب رات کو مائرہ کے پلنگ پر سونے کے لیے لیٹتی تو یہ خیال تنگ کرنے لگتا کہ اگر اس کا قاتل اسی علاقے میں ہے تو ایک دن مجھے دیکھ کر ضرور بے اختیار میری جانب آئے گا، تبھی وہ پکڑا جائے گا۔ ایک دن میں نے یہ خیال اپنے ابو پر ظاہر کر دیا اور وہ مضمون بھی انہیں پڑھوا دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر پولیس انسپکٹر پر اس خیال کو ظاہر کیا تو وہ متفق ہو کر بولا، یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اگر آپ ساتھ دیں تو ہم یہ آخری کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی ہم شکل بچی مائرہ کے روپ میں وہاں سے گزرے گی، ہم اس کی نگرانی کریں گے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ ابو نے علیحدگی میں مجھے پولیس افسر کے خیال سے آگاہ کیا اور پوچھا، کیا تم بہن کے قاتل کو پکڑوانے میں تعاون کر سکتی ہو؟ کیوں نہیں، میں نے سوچے بغیر جواب دیا۔ مائرہ میری بہن ہی نہیں میری روح تھی اور اپنی روح کے لیے میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ ابھی مائرہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 6واں ہفتہ تھا۔ میں نے اس مشن کا بیڑا اٹھایا۔ چچا اس بات کے حق میں نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں مجرم اس انداز کے نہیں ہوتے۔ جرم کرنے والا اتنے دنوں میں نہ جانے کہاں چلا گیا ہوگا۔ ہم یہ غلطی کر کے خدا نخواستہ دوسری بچی کو بھی کہیں نہ گنوا دیں۔ اس رات جب میں مائرہ کے کمرے میں سوئی، مجھے لگا جیسے اس کی روح میرے آس پاس بھٹک رہی ہو۔ اس کی یادیں، اس کے وجود کی خوشبو اس کے بستر میں بسی ہوئی تھی۔ اس رات مجھے بہت دیر بعد نیند آئی، حالانکہ خالہ میرے قریب سو رہی تھی۔ اگلی صبح جمعہ تھا۔ ٹھیک اسی وقت مائرہ کا لباس پہن کر میں گھر سے نکلی۔ مجھے لگا جیسے میں خود مائرہ ہوں اور اس کی روح مجھ میں سما گئی ہے۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، اس کی طرح بال بنا کر بالکل مائرہ کا پرتو لگ رہی تھی۔ کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ میں سائرہ ہوں، مائرہ نہیں۔ گھر سے نکلتے ہی محسوس ہوا جیسے میرا ذہن میرے قابو میں نہیں ہے۔ قدم بے اختیار ادھر اٹھ رہے تھے جدھر سے گزر کر وہ گئی تھی
اور جھاڑیوں تک پہنچ کر اس کا دوپٹہ الجھ گیا تھا۔ آج میں نے وہی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ پہلے میں نے کتابوں کی دکان پر رک کر ایک رسالہ خریدا، پھر اس راستے پر ہو لی جہاں میری بہن کو گھسیٹ کر جھاڑیوں کے اندر ڈالا گیا تھا، مگر اس جگہ ایک لمحے کو ہی رک پائی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ سڑک تک کوئی سامنے آیا اور نہ پیچھے، اور نہ ہی دائیں بائیں نظر آیا۔ گھر میں سلامتی سے آتے دیکھ کر امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کے خیال میں چچا کے ساتھ آئی تھی، لیکن میں اکیلی آئی تھی۔ میری نگرانی کرنے والے مجھ پر کہاں سے نظر رکھے ہوئے تھے یہ بھی معلوم تھا۔ 3 دن اسی طرح میں امی سے خالہ اور خالہ سے امی کے گھر آئی۔ چوتھے روز انسپکٹر نے ابو کو بتایا کہ قاتل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قاتل کون تھا اور کیسے پکڑا گیا یہ بھی عجیب رداد ہے۔ وہ اسی دکان کا ایک ملازم تھا جہاں سے مائرہ گزرتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا، اس کے دل میں مائرہ کے لیے جانے کیسے جذبات پیدا ہو گئے کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنے کا خواہش مند ہوا۔ شاید مائرہ نے اس کی میلی نگاہوں کو پہچان لیا تھا، تبھی اپنے تیور کڑے رکھے تھے۔ دکان پر بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو اس جنونی نے سنسان میدان میں روک کر بات کرنا چاہی، مگر مائرہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ غالباً اسی روز میری بہن نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم میری امی کے پاس رہنا۔ مائرہ کے قتل ہو جانے کے بعد مجھے دکان سے گزرتے ہوئے دیکھ کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا کہ مائرہ تو مر چکی ہے، یہ دوسری مائرہ کہاں سے آ گئی؟ بے شک وہ چونک گیا تھا، لیکن مجھ سے کلام کرنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ چوتھے روز جب میں نے دکان میں جا کر رسالہ خریدا تب اس سے رہا نہ گیا، کیونکہ میری آواز بالکل میری جڑواں بہن جیسی تھی۔ اس دن وہ تیزی سے دکان سے باہر نکل گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا جھاڑی کی اوٹ میں جا کر ٹھہر گیا۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے بات کرنے کے ارادے سے باہر نکلا ہے۔ جب میں جھاڑی کے قریب پہنچی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اسی لمحے پولیس والوں نے اسے دبوچ لیا۔ یہ پولیس اہلکار قریبی جھاڑی میں چھپے ہوئے 3 دن سے نگرانی کر رہے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک پولیس اہلکار نے مجھے بحفاظت گھر چھوڑ دیا۔ جب میں جھاڑی کے قریب پہنچی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اسی لمحے پولیس والوں نے اسے دبوچ لیا۔ یہ پولیس اہلکار قریبی جھاڑی میں چھپے ہوئے 3 دن سے نگرانی کر رہے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک پولیس اہلکار نے مجھے بحفاظت گھر چھوڑ دیا۔ دوران تفتیش اس شخص نے سب کچھ اگل دیا کہ مقتولہ کو اکثر میں دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھتا تھا۔ ایک روز لڑکی سے بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے میدان میں گیا تو اس نے شور مچا دیا۔ اس دن تو ڈر کر میں واپس لوٹ آیا، البتہ کچھ روز بعد اپنے ایک دوست کے ہمراہ دوبارہ اس جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جوں ہی وہ وہاں سے گزری ہم نے اسے جھاڑی میں گھسیٹ لیا۔ اس پر لڑکی نے شدید مزاحمت کی تو طیش میں آ کر اس نازک سی ہستی کا ہم نے گلا دبا دیا۔ اتنا کچھ کر کے بھی تم دکان سے ملازمت چھوڑ کر نہیں گئے اور دوبارہ بھی وہاں چلے گئے جہاں تم نے اس بے گناہ کا خون کیا تھا۔ آخر ایسا کیوں کیا؟ کیا تم کو پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا؟ مرنے والی کو دوبارہ زندہ سلامت دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ سوچتا تھا کہ اتنی مشابہت کسی سے نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی گھر سے نکلتی، وہی کپڑے پہنے ہوتی ہے، اسی راستے سے گزرتی ہے۔ میری تو آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں، جیسے مرنے والی کی روح آسمان سے اتر آئی ہو۔ اسی حیرت میں 3 روز تک پریشان رہا۔ چوتھے دن جب وہ دکان کے اندر آئی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس راز کو جاننے کی نیت سے جھاڑی کی اوٹ میں ٹھہر گیا کہ وہ دکان سے نکل کر ادھر آئے گی تو حقیقت جان پاؤں گا۔ قاتل پکڑے گئے لیکن زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ کئی دن تک ہم غم سے نڈھال رہے۔ آج بھی جب مائرہ بہن کی یاد آتی ہے تو آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے، حالانکہ اس واقعے کو گزرے 40 برس ہو چکے ہیں۔